السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بل المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمتوں کی بیائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے۔ بعد ہم بھی تو بے شمار درود و سلام اللہ کے بھیجے تو اور رسول پر، خصوصاً آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی سعادت قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ بنائے۔ آج کے عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے سلسلے کی آخری کڑی کا عنوان ہے عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل و فرمودات۔ اس سے پہلے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی معجزانہ پیدائش، ان کے بارے میں باطل عقائد و نظریات اور اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ہم نے سنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے تعلق سے ایک اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک، 5 پیغمبر اولو العزم پیغمبروں کی فہرست میں آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر ان کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے، جیسے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں، سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین نے ان 5 نبیوں کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے، اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ بھی ویسے ہی صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ اور صبر کرنا یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر یہ جگہ فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کر لے اور معاف کر دے، بخش دے، تو یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کو العزم پیغمبروں کی جماعت قرار دیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے فضیلت ایسے نہیں عطا فرمائی ہے، بلکہ انہیں بہت ہی عظیم صبر سے گزرنا پڑا ہے۔ یہود جیسی بدبخت قوم سے ان کا سامنا تھا، اور وقت کا بادشاہ بھی ان کے خلاف تھا، جس کی بنا پر عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر کو بھی چھپ کر دعوت دینی پڑی۔ دین کا کام، دین کی دعوت و تبلیغ جن کی زندگی کا مقصد اور جن کا فریضہ تھا، چھپ کر کرنی پڑی اپنے حواریوں کو لے کر کے، یہاں تک کہ
ایک دور وہ بھی آیا کہ جب چھپ کر دعوت و تبلیغ کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ آپ اسے تصور کریں کہ کن حالات سے گزرے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح سے اولوالعزم پیغمبر یہ کیوں نہ ہو کہ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ کہ جب سے دنیا بنی ہے دنیا کے خاتمے تک جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے ان میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ دجال کا خاتمہ کرنے والے یہی عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کی دعوت و تبلیغ کے بنا پر ان کا نام بھی مسیح رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح جو مریم کے بیٹے ہیں یہ اللہ کے ایک رسول ہے، پیغمبر ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں ان کی والدہ ایک راست باز سچی عورت تھی، صدیقہ تھی۔ دونوں کی تعریف اللہ رب العالمین نے کی۔ مسیح کہتے ہیں بہت زیادہ سیر و سیاحت کرنے والے، بہت زیادہ سفر کرنے والے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ میں بہت سفر کیا اس لیے ان کا نام مسیح ہے۔ اس کے اور بھی معنی ہیں لیکن ایک معنی یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے ان کا نام مسیح ہے۔ ایسے ہی دجال کو مسیح کہا جاتا ہے، مسیح دجال، وہ بھی پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور مسیح کے بارے ممسوح کے بھی ہوتے ہیں، اس کی ایک آنکھ پوچھی ہوئی ہوگی، یعنی وہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا، اس لیے بھی اس کو مسیح کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں، عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں نے جیسے کہ بتلایا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ میں انہوں نے بہت سفر کیے اور اللہ کے بندوں کو تمام رکاوٹوں کے باوجود اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، یہاں تک کہ جب بالکل راستے بند ہو گئے تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ اور آخر میں بھی اللہ رب العالمین نے زمین میں بھیجے گا، ان کے ذریعے سے کفر کا خاتمہ کرے گا۔ یہ جب اتریں گے تو صرف اسلام قبول کریں گے، جزیہ وغیرہ ختم کر دیا جائے گا، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر قتل کر دیں گے، اور اس وقت دنیا کے اندر صرف اسلام باقی رہے گا۔ اور 7 سال مسلمان اس طرح سے گزاریں گے کہ ان کے درمیان کوئی آپس میں کوئی رنجش، کوئی بغض، کوئی کینہ نہیں ہوگا، سب کے دل بالکل ایک جیسے ہوں گے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین سے بڑا کام لے گا۔ یہ ان کی فضیلت میں سے ایک عظیم فضیلت ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے انہوں نے بہت سفر کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے انہیں ایک عظیم الشان کتاب عطا فرمائی جس کا نام انجیل، جو اس وقت دنیا کے اندر بائبل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، سورہ حدید کی آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا اور عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں ہم نے انجیل عطا فرمائی۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ انہیں ایک عظیم کتاب عطا فرمائی۔ اور ان کی پیدائش کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے معجزانہ طور پر بغیر باپ کے صرف ماں کے بطن سے انہیں پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی پیدائش کے وقت ان کی خصوصی مدد فرمائی کہ شیطان کے شر سے، شیطان کے کچوٹے سے اللہ نے محفوظ رکھا تھا۔ ان کی فضیلت میں سے ایک عظیم فضیلت یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ہر بچے کو شیطان کچوکا لگاتا ہے، اس لیے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو شیطان نے کچوکا لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، اس کی چوٹ جو ہے پردے تک ہی رہ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں لگے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب آئے تو یہ نہیں روئے، اللہ تعالیٰ نے اسے شیطان کے اس شر سے، شیطان کے کچوکے سے محفوظ کر لیا۔ اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید فرمائی۔ اور سلسلہ بخاری مسلم کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے پہلو میں ٹوکا دیتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے، اس نے ٹوکا دینا چاہا تو پردے میں ٹوکا لگا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کر لیا۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے تعلق سے ایک فضیلت ان کی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خصوصی تعلق، آپ نے فرمایا کہ میرے سب سے قریب عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ میرے ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے آخری نبی، ان کے درمیان تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے جہاں بہت ساری باتیں بتلائی ہیں، وہ خصوصی طور پر، حالانکہ ہم بحیثیت مومن اللہ کے سارے نبیوں کو ماننا ہمارے اوپر ضروری ہے، ہم کسی بھی ایک نبی کا، کسی بھی ایک کتاب کا انکار کریں تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں، ہم مسلمان نہیں رہ جائیں گے۔ لیکن ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر نبی کا کلمہ بھی پڑھیں اور کہیں کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے خصوصی طور پر ہمیں تعلیم دی ہے اور اس کی فضیلت بتلائی ہے کہ جو آدمی یہ کلمہ پڑھے گا، ایسا اقرار کرے گا اور کہے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو آدمی میری امت میں سے جو شخص یہ کہے لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم والجنۃ حق والنار حق، یہ کلمہ جو پڑھے گا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، چاہے اس کے عمل کیسے بھی کیوں نہ ہو، یعنی چاہے اس کے عمل اچھے ہوں یا برے ہوں، یقین کے ساتھ جو آدمی یہ کلمہ پڑھے گا تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا وہ کلمہ ہے جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، ان کے اندر ڈالا تھا، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ یہ جو گواہی دے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہوگا چاہے اس کے عمل کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ تو دیکھیں ان کے تعلق سے خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دینے کی ہمیں تعلیم دی، کلمہ سکھایا ہے۔ یہ ان کی اس امت سے قربت اور ان کی خصوصی فضیلت کے تعلق سے ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لایا اور پھر مجھ پر ایمان لایا تو اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا۔ اسی طرح سے اور بھی اعمال ہیں کہ جو آدمی کسی لونڈی کو ادب سکھائے، دین کی تعلیم دے اور پھر اس کو آزاد کرے، پھر سے نکاح کر لے تو اس کو بھی دوہرا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی اعمال ہیں۔ ایک عمل یہ بھی ہے کہ جو آدمی غلام ہو اور اللہ رب العالمین کا حق ادا کرتا ہو اور جس کی غلامی کر رہا ہے اس اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہو تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے تعلق سے قرآن حدیث سے چند باتیں میں نے رکھی۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کتنے صحیح اور فطرت تھے
کس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے، اس کا اندازہ آپ اس روایت سے لگائیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا چوری کر رہا ہے، اس نے چوری کی، تو انہوں نے اسے ٹوکا اور کہا کہ اللہ کے بندے تم نے چوری کی۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ جب اس بندے نے اللہ کی قسم کھا لی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہا ہے، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، اپنے آنکھ کو جھٹلا دیا، لیکن اللہ کے نام پر قسم کھانے کی وجہ سے اس کو نہیں جھٹلایا۔ ایک مسلمان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کو جھٹلائے اور نہ اس کو بے مددگار چھوڑے۔ اور ایک بھائی مسلمان بھائی مدد میں جب سب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام یہی تعلیم دے رہے اپنے اس عمل سے کہ جب آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے چوری کی تو اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے چوری نہیں کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنی آپ کو جھوٹا کہتا ہوں۔ یہ ان کے صحیح الفطرت اور سلیم الفطرت ہونے کی دلیل، بہت بڑی فضیلت ہے ان کی۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ نے جس طرح سے معجزانہ طور پر انہیں پیدا کیا، جس طرح سے معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا سے انہیں آسمان پر سیدھا اٹھا لیا، ایسے ہی دنیا میں دوبارہ اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر نازل کرے گا کہ لوگ دیکھیں گے کہ آسمان سے دو فرشتوں کے پروں پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام ملک شام کے دمشق شہر کے ایک مشرقی مسجد کے سفید مینارے پر اتر رہے ہیں۔ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے اور پھر ان کے لیے سیڑھی لائیں گے وہاں سے اتارنے کے لیے، وہ اتریں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ آئیے آپ اقامت کرائیے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، تمہارے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ یعنی اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، امیر ہوں گے، امام مہدی، اسے کہیں گے کہ آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے، آپ ہی نماز پڑھیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے روایت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے، اس امت میں سے بعض کو بعض کا امیر بنایا ہے، لہذا آپ ہی اقامت کرائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جب نازل ہوں گے تو ایک بہت عظیم مقصد کے ساتھ نازل ہوں گے۔ اس وقت جو بہت بڑا فتنہ پھیلا ہوگا دنیا میں، جس کا کوئی سامنا نہیں کر پا رہا ہوگا، ایسے فتنے کو ختم کرنے کے لیے، دجال قتل کرنے کے لیے نازل ہوں گے۔ اور دجال ملک شام کے پہ حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہوگا، ادھر سے امام مہدی تیار کر رہے ہوں گے مسلمانوں کو اس سے مقابلے کے لیے۔ اسی درمیان میں نزول ہوگا، انہیں دیکھ کر کے وہ بھاگے گا اور پگھلنا شروع ہو جائے گا، اس طرح سے کہ جیسے نمک کو پانی میں ڈال دیا جائے تو پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے وہ پگھلنے لگے گا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں خنجر ہوگا، وہ اس کو قتل کریں گے۔ اگر وہ نہ بھی قتل کریں تو پگھل کر ہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے وہ ان کے ہاتھ سے قتل کیا جائے گا۔ تو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ اسے ختم کرے گا، یہ بھی ان کی فضیلت ہے۔ اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر امن قائم کرے گا۔ اس وقت پھر یہودیوں سے بہت بڑی جنگ ہوگی، اور یہاں تک کہ پیڑ اور پودے اور پتھر بھی گواہی دیں گے کہ اے مسلمان یہاں یہودی چھپایا کر قتل کرو، سوائے غرقد درخت کے جو یہودیوں کا درخت ہے، اس کے علاوہ سارے جگہیں خبر دیں گی۔ اور اس طرح سے جب ان کا قتل ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور پھر ان کا بھی فتنہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جس طرح سے ہر چیز کی ایک عمر رکھی ہے، لکل شیء اجل، ہر چیز کی ایک عمر رکھی ہے، ایسے ہر فتنے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، چاہے کتنا بھی بڑا فتنہ کیوں نہ آئے، بڑے بڑے فتنے دنیا کے اندر آئے اور فتنے آتے رہیں گے اور اس وقت بھی چل رہے دنیا کے اندر، لیکن ہر فتنے کی ایک عمر ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہوگا، دنیا میں کسی کے پاس طاقت نہیں ان سے مقابلہ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ خود عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجے گا کہ اے عیسیٰ، میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے، ظاہر کیا ہے کہ جن سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، لہذا تم مسلمانوں کو لے کر کے تو پہاڑ پر چھپ جاؤ، تو وہ چھپ جائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی انہیں ختم کر دے گا کہ ان کے گردنوں میں پھوڑا نکال، ایک کیڑا پیدا کر دے گا
جس کے ذریعے سے وہ سب کے سب ایک ساتھ مر جائیں گے. جیسے ایک آدمی مرتا ہو جتنا وقت لگتا ہے وہ سب کے سب ایک ساتھ مریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے زمین کو پاک کرے گا, بارش بھیجے گا, پرندوں کو بھیجے گا, ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جا کر سمندر میں ڈال دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ 60 سال بالکل امن و امان کا گزارے گا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں, کہ بڑی برکت والا دور ہوگا کہ ایک انار اگر پھوڑا جائے تو پوری ایک جماعت کھا لیں, ایک گائے کا دودھ نکالا جائے تو پورا ایک قبیلہ اس سے سیراب ہو جائے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے دور میں یہ امن و امان دنیا کے اندر جاری و ساری فرمائے گا. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک لمبی حدیث بیان فرمائی شفاعت کے تعلق سے, کہ میدان محشر میں جب لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اور بڑی شدت کی گرمی ہوگی, سورج سوا نیزے پر ہوگا, 50,000 سال کا وہ دن ہوگا, اور لوگ بالکل مادرزاد ننگے ہوں گے, کسی وجہ سے کوئی کپڑا نہیں ہوگا. اس وقت لوگ جب پریشان ہوں گے اور چاہیں گے کہ اس مصیبت سے چھٹکارا ملے, بھلے جنت و جہنم کا جو بھی فیصلہ ہونا ہے ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب کر لے. تو لوگ ایک ساتھ ہو کر کے اکٹھا ہو کر کہیں گے کہ چلو اپنے باپ آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں, اور اس طرح سے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے اپنی غلطی کو یاد کر کے, کہیں گے کہ میں نے جو درخت کے قریب اللہ نے جانے سے منع کر دیا تھا, میں نے اس کا پھل کھا لیا تھا, اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ سے. آج اللہ تعالیٰ ایسا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا, نہ اس کے بعد کبھی ہوا, اس لیے آج میری ہمت نہیں ہے. تو ہر نبی اپنی کوئی نہ کوئی غلطی, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلطی معاف کر دی ہے اور اعلان کر دیا ہے قرآن کریم کے اندر کہ اللہ نے انہیں بخش دیا ہے. چاہے آدم علیہ السلام ہو, چاہے نوح علیہ السلام جو اپنے بیٹے کی انہوں نے سفارش کر لی تھی کافر بیٹے کے لیے, چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو, سب اپنی کسی نہ کسی غلطی کا ذکر کر کے ڈریں گے, یہاں تک کہ معاملہ عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے گا. جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں, تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ میرا مقام نہیں ہے, لیکن وہاں اپنی کسی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی کسی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے کہ میں نے فلاں غلطی کی, کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دنیا کے اندر اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو پیدا کیا ہے, وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, کہ مجھ پر سلامتی جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا, اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں. یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح سے امن و امان عطا فرمائے گا, اور وہ کہیں گے بنا کسی غلطی کو ذکر کیے ہوئے کہیں گے کہ یہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, آپ ان کے پاس جائیں اور وہ دعا کریں گے, وہ اللہ سے سفارش کریں گے. تو اللہ کے وسلم کے پاس لوگ جائیں گے, آپ کہیں گے کہ ہاں میں یہ کام کروں گا, پھر آپ جائیں گے مقام محمود پر اللہ تعالیٰ سے کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے. اور بھی لمبی حدیث ہے کہ آپ اس طرح سے اللہ سے سفارش کریں گے, اللہ تعالیٰ ان سے سفارش قبول فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا میدان محشر میں, لیکن کسی غلطی کا تذکرہ نہیں کیا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل کے تعلق سے چند باتیں تھیں. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات, ان کی تعلیم کیا تھی. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں الگ سے, اور بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پر سارے انبیاء کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے. جیسے کہ سورہ شورى کے آیت نمبر 13 پڑھیں گے, اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح وما وصینا به ابراہیم, اور اس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اے نبی آپ کے لیے وہی دین مشروع کیا ہے جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو کی تھی, جس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام کو, موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی. ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ, کہ دین کو قائم کرو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. تو جو سارے انبیاء کا دین تھا وہی ابراہیم علیہ السلام کا, وہی عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی تھا کہ دین کو قائم کرو. پھر آگے بتلایا کہ جس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ مشرکین پر بہت گراں گزرتی ہے, یعنی توحید کی دعوت, کیونکہ توحید کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ کہ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ, کہ
جب اللہ کا اکیلے ذکر کیا جاتا ہے تو ان مشرکوں اور کافروں کے دلوں کے اندر بڑا مروڑ پیدا ہوتا ہے، بہت انہیں تکلیف ہوتی ہے، ان کے دل اڑتے ہیں۔ تو ابراہیم عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا جو سارے انبیاء کا دین تھا، کہ توحید کی دعوت انہوں نے دی تھی، اور انہوں نے بھی اپنی امت کو فرقہ بندی سے روکا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرقہ بندی سے روکا، لیکن اس کے باوجود بھی امت کتنے فرقوں میں بڑھ گئی، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی 72 فرقوں میں بڑھ گئی، حالانکہ انہوں نے فرقہ بندی سے منع کیا تھا۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جہاں لوگوں نے غلط نظریے، غلط عقائد رکھ لیے کہ کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، تو کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم اور روح القدس سے مل کر کے تینوں خدا ہے۔ اس طرح سے جو عقیدے گڑھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا اللہ نے ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ہے، کیا انہوں نے کہیں دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ کیا انہوں نے کہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کی تعلیم دی ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العزت سورہ مائدہ کے آیت نمبر 72 میں فرمایا کہ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو کہا کہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس ایک اللہ کی بات کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور شرک سے ڈراتے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ سنو جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، شرک کرنے والوں کی کوئی سفارش قیامت کے دن نہیں کر سکے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات میں سے بنیادی طور پر اور اہم ترین تعلیم آپ کی یہ تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر شرک کرو گے تو اللہ تعالیٰ جنت تمہارے پر حرام کر دے گا اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا، اور پھر میں کیا کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں برجستہ کہا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مجانہ طور پر پیدا کیا، جہاں ان کے بچپن میں انہیں بولنے کی طاقت دی اور اپنی ماں کی براعت کا انہیں اظہار کیا، جو ان کی ماں کے اوپر لوگ تہمتیں لگا رہے تھے، وہی اپنے بارے میں لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے برجستہ کہا قال انی عبد اللہ، جو پہلا کلام عیسیٰ علیہ السلام نے کیا اپنی ماں کے گود میں وہ یہی تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمودات ہے، اور کہا آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دے گا، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور جہاں بھی میں رہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے، وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ نے مجھے وصیت کی ہے، خصوصی تاکیدی حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم کروں، زکات ادا کروں جب تک میں زندہ ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات ہیں کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بعد، شہادتین کے بعد سب سے بڑا رکن اسلام کا نماز قرار دیا ہے، وہی عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے، اور اللہ نے مجھے وصیت کی، حکم دیا ہے کہ میں نماز اور زکات کو قائم کروں۔ آپ قرآن کریم کے اندر اس امت کے لیے بھی جگہ جگہ یہی اللہ کو حکم پائیں گے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کو یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ نماز کا، زکات کا اللہ نے حکم دیا، کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں۔ اس سے نماز و زکات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی امت کو اس کی اہمیت کو بتلایا تھا، اور اس کے بعد بندوں کے حقوق کے تعلق سے بھی تعلیم دی، کہا وبرم بوالدتی، اللہ نے مجھے میرے والدہ کا فرمانبردار بنایا ہے، میری ماں کا فرمانبردار بنایا ہے، چونکہ والد تو تھے نہیں اس لیے والدین نہیں کہا، صرف والدہ کہا کہ میری ماں کا مجھے فرمانبردار بنایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا قرار دیا ہے، بندوں کے حقوق کو سب سے بڑا حق والدین کا قرار دیا ہے۔ تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام یہ تعلیم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے زبردست اور بدبخت نہیں بنایا ہے کہ میں لوگوں پر ظلم کروں، لوگوں سے بدبختی سے پیش آؤں، برے اخلاق سے پیش آؤں۔
اللہ نے مجھے ایسا نہیں بنایا. یعنی توحید کی دعوت دے رہے ہیں, شرک سے روک رہے ہیں, اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں, گویا کہ اپنی پیروی کی دعوت دے رہے ہیں, نماز و زکات کا حکم دے رہے ہیں, والدین کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت دے رہے ہیں, اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی دعوت دے رہے ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے. آگے آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے تعلیم دی ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو, وخالق الناس بخلق حسن, اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ, واتبع السیئۃ الحسنہ فإنها یمحوها, اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے, برائی ہو جائے, تو اس کے بعد نیکی کر لو, وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دعوت دی اور یہ تعلیم دی ہے, تربیت دی ہے, ویسے عیسیٰ علیہ السلام کی یہی بات وہ کہہ رہے ہیں. کس طرح سے ان کی دعوت ملتی جلتی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کیا کسی کے لیے بھی اللہ کے لیے اولاد سے انکار کیا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو. فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد, اللہ کے لیے مناسب نہیں کہ کسی کو اپنی اولاد بنائے, کسی کو اپنا بیٹا بنائے. سبحانہ, اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. وہ تو وہ ہستی ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون, کہ جو کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے صرف اتنا کہتا ہے کن ہو جا, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کو بیوی یا اولاد کی ضرورت نہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ, اللہ ہی میرا بھی رب ہے, تمہارا بھی رب ہے. فَاعْبُدُوهُ, اسی کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, یہی صراط مستقیم ہے, یہی سیدھا راستہ ہے. کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے صراط مستقیم کی نشاندہی کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا, توحید پہ قائم رہنا, یہی صراط مستقیم ہے. اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے سارے غیب کو ماننے کی تعلیم دی ہے, اور اپنے تعلق سے اس بات کا انکار کیا ہے کہ میں کوئی غیب جانتا ہوں. جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب نے کہلوایا کہ اے نبی آپ یہ کہیے کہ میں غیب نہیں جانتا, ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا ہے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن کھڑا کرے گا اور ان سے پوچھے گا, ان پر اپنی نعمتیں گنائے گا کہ عیسیٰ میں نے تمہیں نبی بنایا, میں نے تمہیں یہ معجزات دیے کہ تم مردوں کو زندہ کرتے تھے میرے حکم سے, پرندہ بنا کر تم پھونک مارتے تھے اڑ جاتا تھا, یہ سارے معجزات میں نے تمہیں دیے, تم برس کی بیماری والوں کو تم شفا دے دیتے تھے میرے اذن سے. عیسیٰ علیہ السلام سب کا اقرار کریں گے. پھر اللہ پوچھے گا کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ کیا تم نے کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ان کے تعلق سے ہے کہ ڈر کے مارے اللہ رب العالمین کا یہ سوال سن کر کے ان کے ریکے روئے سے خون جاری ہو جائے کہ اتنا بڑا الزام میرے اوپر کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں لوگوں سے کہ مجھے معبود بنا لو. یہ بہت بڑا ڈرنے کا مقام ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قال سبحانک, کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے, ما یکون لی ان اقول الا بحق, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, کہ اے اللہ میرے لیے کیسے مناسب ہے کہ میں وہ بات کہوں جو میرے لیے مناسب ہی نہیں, میرے لیے جائز ہی نہیں. ان قلت فقد علمت, اگر میں نے بات کہی ہوتی تو اللہ تجھے معلوم ہوتا. کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی, کہ جو کچھ میرے دل میں ہے اللہ تعالیٰ وہ باتیں تو جانتا ہے, لیکن تیرے پاس جو غیب کا علم ہے میں نہیں جانتا ہوں. انک انت علام الغیوب, بے شک تو علام الغیوب ہے, غیب کا جاننے والا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به, میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جو تک انہوں نے مجھے کہنے کا حکم دیا تھا. کیا بات میں نے کہی تھی؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم, کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شُهُودًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, اور جب تک میں ان کے درمیان رہا میں اسی بات کی گواہی دیتا رہا, میں یہی تعلیم انہیں دیتا رہا, یہی سکھاتا رہا, توحید انہیں بتاتا رہا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي,
جب تو نے مجھے اپنے پاس اٹھا لیا كنت انت الرقیب علیہم، اب اس کے بعد تو ہی ان کا نگران ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا دل میں بدعتیں نکالی، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہا، یہ تو ہی جانتا ہے۔ وانت علی کل شیء شہید، تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز پر تو گواہ ہے۔ اب اس کے بعد کہیں گے اللہ رب العالمین کے حوالے پورا معاملہ کر دیں گے، کہیں گے ان تعذبهم فانهم عباد، اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، وان تغفر لهم، اور اگر تو انہیں بخش دے فانك انت العزیز الحکیم، تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تیرا جو بھی فیصلہ ہوگا ان کے بارے میں وہی بہتر ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات کے اندر گویا کہ بات بھی شامل ہے کہ انہوں نے علم غیب سے بھی نفی کی، اس بات سے نفی کی کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اس بات سے بھی نفی کی کہ میں غیب جانتا ہوں، اور اس بات سے بھی نفی کی کہ میں نے کسی کو ایسی تعلیم دی ہو، بلکہ اپنے توحید کا انہیں اقرار کیا، اعلان کیا کہ میں تو ان کو توحید کی دعوت دے کر آیا تھا۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ نام لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی۔ قرآن کریم کے اندر یہی ایک نبی ہے جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ نام کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ان کی خوشخبری کا تذکرہ کیا، حالانکہ سارے نبیوں نے خوشخبری سنائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود دعا مانگی، اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بشارت دی تھی؟ سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل سے کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اپنے سامنے موجود تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ ہر نبی کو یہ ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا میں جب آئے تو اپنے سے پہلے موجود نبی کی تصدیق کرے، اور اپنے بعد جو ان کے بعد جو نبی آ جائے ان پر بھی وہ ایمان لائے۔ یہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لیا تھا کہ تمہاری زندگی میں جو بھی آئے گا اس پر ایمان لاؤ، اس کی تصدیق کرو۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ نے سارے نبیوں سے معاہدہ لیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ اپنی رسالت کا جہاں اعلان کر رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اس کی تصدیق کر رہا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور ایک رسول کی میں خوشخبری سنانے والا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام محمد ہے، دوسرا احمد ہے، دونوں نام قرآن کریم کے اندر آئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی، اور خود بائبل کے اندر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا جانا بہت ضروری ہے، میں اگر نہیں گیا تو وہ نہیں آئے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، ان کی صفات بتلائی کہ میرے جانے کے بعد وہ آئیں گے۔ اسی طرح سے یہ تو قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات تھے۔ کچھ فرمودات جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ملتا ہے، جو غالباً اسرائیلی کتابوں سے انہوں نے لیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ امام شعبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب قیامت کا ذکر ہوتا تھا تو وہ بے اختیار رونے لگتے تھے، بہت روتے تھے، اور کہتے تھے کہ ابن مریم کے لیے مناسب ہی نہیں کہ قیامت کا تذکرہ ان کے سامنے ہو اور وہ خاموش رہے، قیامت کا ذکر سن کر کے وہ خاموش رہے، ابن مریم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، بہت روتے تھے قیامت کا ذکر سن کر کے۔ آخرت کی فکر کرنا اور آخرت کے فکر سے رونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ جتنا پختہ ایمان ہوگا اتنا زیادہ انسان سے روئے گا۔ اگر آج ہمیں رونا نہیں آتا قیامت کے ذکر سن کر، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ایمان کا لیول بہت گرا ہوا ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے جب تک خوشخبریاں سنائی تھی، جن کے مقام کو بدلا دیا تھا، دکھلا دیا تھا، وہ بھی دنیا کے اندر اس کا ذکر سن کے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے بارے میں تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، تو ہمیں اور کتنا زیادہ رونا چاہیے۔ لیکن دراصل یہ معاملہ ایمان کا ہے، جتنا زیادہ ہم اس کی فکر کرتے ہیں، اس کو اپنے سامنے حاضر رکھتے ہیں
اور اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ دل نرم ہوتا ہے، انسان کو رونا آتا ہے۔ اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ جس طرح سے بادشاہوں نے تمہارے لیے دنیا، تمہارے لیے حکمت و دانائی چھوڑ دی ہے، تم ان کے لیے دنیا چھوڑو، یعنی آخرت کی فکر دلاتے تھے اپنے حواریوں کو، اپنے خاص شاگردوں کو، کہ دنیا کی بادشاہ دنیا کے لیے پیچھے پڑ کر کے حکمت و دانائی یعنی دین کی تعلیم کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، بس پشت ڈال دیا ہے، اور تمہارے حصے میں اللہ نے دین کی تعلیم رکھی ہے، تمہیں دین کا علم دیا ہے، حکمت و دانائی دی ہے، تو تم بادشاہوں کی دنیا چھوڑ دو، دنیا کے پیچھے بہت زیادہ مت بھاگو، یعنی آخرت کی فکر زیادہ کرو، یہ تعلیم دیا۔ ایسے بہت سارے کلمات ہوں گے، جیسے کہتے تھے کہ جو کی روٹی کھاؤ، سادہ پانی پیو، صحیح سلامت امن و امان کے ساتھ رخصت ہو جاؤ، میں تم سے سچ کہتا ہوں دنیا کی مٹھاس آخرت کی تلخی، اور دنیا کی تلخی آخرت کی مٹھاس ہے۔ اور اللہ کے بندے عیش پسند نہیں ہوتے تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم، ان کے فرمودات۔ کیا کہا انہوں نے کہ یعنی بہت سادگی کے ساتھ کھانے پینے کے معاملے میں، پڑھنے پڑھنے کے معاملے میں سادگی اختیار کرنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ یاد رکھو دنیا کی مٹھاس آخرت کی تلخی، یعنی دنیا میں اگر بہت زیادہ عیش و آرام کھاؤ گے تو خطرہ ہے کہ تمہیں آخرت میں بہت تلخ معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں گے تو جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دنیا کو کشادہ کیا، جو کبھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابی جو کبھی ان کی نوبتی کی فاقے سے غش کھا کر کے گر جایا کرتے تھے، جب اللہ نے انہیں ملکوں کا گورنر بنا دیا اور دنیا کی نعمتوں کے سامنے جب رکھی آتی تو دیکھ کر رونے لگتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہمارے عملوں کو اللہ دنیا میں دے دیا، آخرت میں محروم ہو جائیں گے، روتے تھے، ڈرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی تلخی ہے، اور دنیا کی تلخی آخرت کی مٹھاس ہے۔ دنیا میں جتنا تم تکلیفیں اٹھاؤ گے آخرت میں اتنا ہی زیادہ اچھا بدلہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم ملتی ہے کہ آپ اپنے صحابہ کو دیکھتے تھے کہ نمازوں میں غش کھا کے صحابہ فاقے کی وجہ سے گر رہے ہیں، کھانے پینے کو نہیں مل رہا ہے، تو آپ ان کو ڈھارس بنا کے تسلی دیتے ہو، کہتے تھے کہ میرے صحابہ تمہیں اگر معلوم ہو جائے کہ تمہیں دنیا آخرت میں کیا ملنے والا ہے اس کے بدلے میں، تو تم اپنی اس حالت کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے اللہ اور بڑھا دے، اللہ اس فاقے کو اور بڑھا دے، یہ آپ ڈھارس دلاتے تھے۔ تو دنیا میں جتنا انسان تکلیف اٹھائے گا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ برا نہیں کیا، کسی کا نقصان نہیں کیا، پھر بھی اتنی پریشانی اتنی مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں آتی ہیں؟ تو دنیا کے اندر مصیبت کا آنا، پریشانیوں کا آنا، یہ انسان کی برا ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ اگر انسان اس کے معاملے میں صبر کرے، اللہ سے جڑا رہے، دین پر قائم رہے، تو اس کے لیے گویا کہ اللہ کی طرف سے آخرت کی مٹھاس کی علامت ہے کہ آخرت میں اسے بڑا بدلہ ملنے والا ہے۔ ایک حدیث کے اندر کہ اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو مصیبت سے دوچار کرتا ہے، جب وہ اس پر راضی رہتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، جب اللہ سے ناراض ہو تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو مصیبتوں، پریشانیوں کا، آزمائشوں کا آنا یہ دنیا کی تلخی ہے جو آخرت کی مٹھاس ملے گی انشاءاللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو روح القدس کی طرح پیش کرتے تھے، کہتے تھے کہ مجھ سے سوال کرو، میں بہت نرم دل ہوں، میں اپنی نظر میں بہت چھوٹا ہوں، یعنی لوگوں میں روب نہیں ظاہر دکھاتے تھے۔ آج انسان تھوڑا سا علم آ جائے، تھوڑا سا اونچے عہدے پر پہنچ جائے، مفتی اور علامہ بن جائے تو لوگوں سے ملنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی بھی آپ دیکھیں گے تو حدیث کے اندر ہے کہ ایک مدینہ کی ایک لونڈی اللہ کے وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی، جہاں چاہتی تھی وہاں لے جاتی تھی، اتنے آپ سادہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے شاگردوں سے کہہ رہے کہ مجھ سے ڈرو مت، مرعوب مت ہو کہ میں اللہ کا اتنا بڑا اعظم پیغمبر ہوں، مجھ سے سوال کرو، میں بہت نرم دل ہوں اور بہت میں اپنی نظر میں بہت چھوٹا ہوں۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں سب سے برا شخص وہ عالم ہے جو اپنے علم سے اپنی خواہش کو مقدم رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس جو چیزیں، جن چیزوں کا علم ہے ان علم کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات پر عمل کرتا ہے، وہ سب سے برا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔
کہتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ اس جیسے بن جائیں، یعنی وہ اپنے علم پر عمل نہ کرتے ہوئے اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے اور چاہتا ہے کہ میں جو کہوں سب لوگ مانیں، میرے حساب سے سب لوگ چلیں، علم کے حساب سے نہ چلے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ جو جس چیز کا علم رکھتا ہے، جتنا علم رکھتا ہے اس پر عمل کرے۔ اور پھر یہی پوچھا جائے گا ماذا عمل فیما علم، جتنا علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ سب کے پاس ایک جیسا نہ علم ہے نہ سب ایک جیسے مکلف ہے۔ ہر آدمی اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اپنے علم کی پیروی کرے، اس کے پاس وہ صحیح علم حاصل کرے اور صحیح علم آ جانے کے بعد اس کی پیروی کرے، اس کو مطابق عمل کرے۔ کہتے ہیں کہ دنیا سے گزر جاؤ، اسے گھر نہ سمجھو۔ دنیا سے یعنی دنیا میں جسے اللہ نے تعلیم دی ہے کہ کن فی دنیا کا غریب اور عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک اجنبی رہتا ہے، ایک مسافر رہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہی تعلیم دے رہے ہیں کہ دنیا سے گزر جاؤ، اسے گھر نہ بناؤ، اسے گھر نہ سمجھو۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کا سرا ہے۔ ناجائز طریقے سے اگر کوئی نظر بھی تم ڈالتے ہو تو یہ نظر بھی تمہارے دل کے اندر گناہ کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ یعنی نظر کی حفاظت کی تعلیم دی کہ بری نظر تمہاری کہیں بھی پڑتی، کسی بھی چیز پر ناجائز نظر پڑی، سمجھ لو دل کے اندر گناہ کی خواہش پیدا ہو، تو نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے کمزور بیٹے، یعنی ہر انسان بہت کمزور، اپنی پیدائش کو دیکھے، اپنی وفات کو دیکھے، کتنی کمزوری کے ساتھ پیدا ہوا، کتنی کمزوری تک لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور انسان اپنی پوری زندگی کو، اپنی جوانی کو بھی دیکھ لے تو انسان بہت مجبور ہے، جو کچھ وہ چاہتا اپنی مرضی تک دنیا کے اندر نہیں پا سکتا ہے، اس کی دنیا کے اندر ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کمزور ہی۔ وہ خلق الانسان ضعیفہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو کہہ رہے کہ اے آدم کے کمزور بیٹے، تو جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرتا رہے، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرتا رہے، اور دنیا میں مہمان کی طرح رہے، دنیا میں مہمان کی طرح رہے۔ جیسے مہمان آتا ہے، ٹھہرتا ہے، تو اسے اس کے ذہن میں بات رہتی کہ مجھے جانا ہے، میں یہاں مہمان ہوں، میرا گھر نہیں ہے، مجھے جانا ہے، اس طرح سے رہو، اور مسجد کو اپنا گھر بنا دو۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت آپ نے سالانہ جمعہ میں بچے کی زبان سے سنی ہوگی کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ بیٹے مسجد کو اپنا گھر بنا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں اور اس پر اس کے دروازے کھول دیتا ہے تو مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں جس کا دل لٹکا رہے اس کے لیے جنت اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان محشر میں عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ رجل قلبہ معلق بالمسجد، تعلیم دیتے ہیں کہ مسجدوں سے تعلق کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ ساری احادیث عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھی یہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے کہ مسجدوں سے تعلق یہ گویا کہ یعنی ایک طرف آپ یہ رکھیں کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کا سرا ہے، اور دنیا کہاں ہے؟ بازار میں، بازار سب سے بری جگہ ہے، اور مسجد سے تعلق یہ گویا کہ ہر بھلائی کا سر چشمہ ہے۔ اگر آپ مسجد سے تعلق رکھیں گے، مسجد کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ نماز۔ نماز آپ کو ہر برائی، ہر بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ مسجد سے جو تعلق رکھیں گے تو مسجد میں اور بہت ساری بھلائی کے کام ہوتے ہیں۔ مسجد سے کتاب آنے جانے والے کے لیے یہ حکم دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم صبح شام مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ تو مسجدوں سے تعلق رکھنا یہ بہت ہی اہم ترین اور افضل ترین عمل ہے۔ فرمایا کہ مسجد کو اپنا گھر بنا دو اور اپنی آنکھوں کو رونا سکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو رونا سکھاؤ، اور اللہ کے رسول نے بھی تعلیم دی ہے کہ رجل ذکر اللہ خالق فافت عینا، اللہ کے عرش کے سائے میں وہ شخص بھی جگہ پائے گا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ کہتے اپنے آنکھوں کو رونا سکھاؤ، اور آپ نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں دو چیزوں کو جہنم نہیں چھو سکتی، جہنم کا دھواں بھی نہیں لگ سکتا ہے۔ اس طرح کی روایت ہے کہ ایک وہ آنسو قطرہ جو آنکھ سے اللہ کے در سے نکلے، اور ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے پیر میں جو غرض و غبار پہنچتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو رونا سکھاؤ اور جسم کو صبر کی تعلیم دو۔ اپنے جسم کو اس کی ہر خواہش پوری مت کرو، اس کو صبر کی تعلیم دو، اور دل کو غور و فکر کی عادت ڈالو۔ یہ بڑے ہی پیارے کلمات ہیں، آخری جملے جو ہیں اس کو
پھر سے دوہرا دیتا ہوں تو کہتے ہیں اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے کمزور بیٹے، تو جہاں بھی رہے اللہ سے ڈر اور دنیا میں مہمان کی طرح رہے، اور مسجد کو اپنا گھر بنا لے، اور اپنی آنکھوں کو رونا سکھا، اور جسم کو صبر کی تعلیم دے، اور اپنے دل کو غور و فکر کی تعلیم دے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کی اس بات بیان فرمائی کہ وہ لیٹے بیٹھے کھڑے حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو دل کو غور و فکر کی عادت ڈالو، اور کل کے رزق کی فکر نہ کرو، یہ بھی گناہ ہے۔ کہتے ہیں کل کے رزق کی فکر بھی نہ کرو، یعنی اللہ کے رسول نے کیا تعلیم دی ہے؟ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے کو پکڑ کر نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، تو عبداللہ بن عمر کی حالت کیا ہو گئی تھی کہ لوگوں سے کہتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ اس طرح سے تعلیم دیتے تھے، اور بہت سارے واقعات ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بارے میں فرمایا کہ میرے پاس اگر وہ پہاڑ کا سونا بھی آ جائے ان پہاڑ پر تو بھی میں اسے اپنے پاس باقی نہ رکھوں اور اسے بانٹ دوں۔ شخص لکھا ہے کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک بار 1,00,000 درہم آئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے، جو ان کے بھانجے ان کی بہن کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھیجا 1,00,000 درہم۔ ان کی لونڈی کہتی ہے کہ انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بانٹنا شروع کیا تو شام تک ختم کر دیا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ اس میں سے 1 درہم روک لیتی تو کچھ گوشت لے لیتی، آج آپ کا روزہ افطاری کر لیتے، آپ پہلے کیوں یاد دلایا؟ یعنی گویا کہ افطاری سے پہلے انہوں نے 1,00,000 درہم بانٹنا ختم کر دیا۔ کل کی فکر کیا، آج شام کی بھی فکر نہیں۔ اس طرح سے اسلاف ہمارے ہوا کرتے تھے۔ تو دنیا سے زہد کی تعلیم دی، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، لوگ اصل میں زہد کی تعلیم کو بالکل رہبانیت سے جوڑ کر سمجھتے ہیں، یہ غلط مفہوم ہے۔ دنیا کو چھوڑنے کا حکم ہے، دنیا میں رہو، دنیا کو استعمال کرو، لیکن تمہاری نظر آخرت کرو، تمہاری نظر اپنے کھانے پینے پر اور اپنے عیش و آرام سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ہو۔ جیسے اللہ کے وسلم نے ایک بار بکری ذبح کی تو بانٹنا شروع کیا، بانٹتے بانٹتے پورا ختم کر دیا، صرف 1 ران بچا۔ پوچھا عائشہ کتنا بچا ہے؟ کہا کہ 1 ران کے صرف 1 ران بچی۔ تو کہا عائشہ اس ران کے علاوہ سب کچھ باقی بچ گیا، یہ تو ہم کھائیں گے پیئیں گے ختم کر دیں گے، جو ہم نے اللہ کے راستے میں بانٹ دیا وہ ہمارے لیے محفوظ ہو گیا ہے۔ تو زہد یہ ہے کہ دنیا میں انسان رہے، دنیا کو استعمال کرے، جس طرح سے ہمارے اسلاف صحابہ کرام کی زندگیاں ملتی، بڑی بڑی جائیدادیں تھیں ان کے پاس، لیکن دل کے اندر دنیا نہیں ہوتی، دل کے اندر آخرت کی فکر ہوتی تھی۔ جب اس طرح سے انسان کرے گا تو کسی سے ناجائز نہیں لے گا، کہیں ناجائز مصرف میں خرچ نہیں کرے گا، اسے ہمیشہ یاد رہے گا کہ کہاں سے کمایا ہے حساب دینا ہے، کہاں خرچ کروں گا حساب دینا ہے۔ یہ ہے اصل زہد کی تعلیم۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے چند فضائل اور ان کے فرمودات تھے۔ اللہ رب سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان سے بھرپور علم و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک دین اسلام پر قائم رکھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دین تھا، سارے انبیاء کا دین ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی پیروی کی، نماز کی پابندی کی اور آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی آنکھوں کو اللہ کے ڈر سے رونے والا بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو غور و فکر کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور سنت کی پابندی اور اس کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے جہنم سے نجات فرمائے، جنت الفردوس سے انبیاء کرام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔